الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وقلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ درود شریف کا ایک شعر میں کو ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا حق یا سے آزم دستگی. آنے وقار دوست رسول میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا. ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کی صورت میں اکٹھے ہوئے. جناب عالی ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مقام، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں. بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والے کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھوں انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگ مفتی کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. جناب عالی رب کائنات کا نام خدا میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک پروردگار فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ رب اپنی تعریف خود فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے پاک ہے میری ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جناب عالی آپ نے سنا جب سرکار علیہ السلام کو معراج کی رات نصیب ہوئی، سرکار علیہ السلام کو بلایا گیا، سورج چاند ستاروں کی حرکت کو روک دیا گیا. آپ نے سنا زمانے کی گردش کو سرکار علیہ السلام کی معراج کے لیے روک دیا گیا. آپ نے سنا کہ جناب عالی جنت کو حکم ہوا کہ آج جنت کو خوب سجا دیا جائے. حور و خلمان کو حکم ہوا آج میرا محبوب معراج کی رات آ رہا ہے، آج اے حور اور اے غلمان خور سے بارش کو اختیار کر لیا جائے. آپ نے سنا جناب عالی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. آپ نے سنا جناب عالی اسرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, या इज़राइल ला तक़बुतुल अरवाह, ऐ इज़राइल आज की रात किसी की रूह कब्ज़ नहीं करती। आपने सुना जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नती लिबास लाया गया। आपने सुना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मेराज की रात जन्नती बुराक लाया गया। आपने सुना वो दस्तारे अतहर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मेराज की रात लाई गई, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 साल पहले जिसे तैयार किया गया, जन्नत में रखवाया गया। आपने सुना जनाब आली हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलाम सरकार को मेराज की रात पैगाम सुनाने और लेने के लिए फरिश्तों की झुरमुट में आए। आपने सुना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबे कौसर से गुस्ल और वुज़ू फरमाया। जनाब आली शिफा शरीफ के अंदर लिखा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सरकार के सीने अतहर को शक किया गया, आसान किया जाए, जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को चीरा गया और सरकार के दिल अतहर को बाहर निकाला गया, जिब्रील अमीन फरमाते हैं मैंने सरकार के दिल मुबारक को देखा, मैंने सरकार के कल्ब अतहर को देखा जो अज़्म इस्तिक़लाल का पैकर था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शिफा शरीफ में नकल किया कि मैंने सरकार के कल्ब अतहर में, सरकार के दिल मुबारक में दो एक ऐसी आंखें देखी जो देखती थी। शिफा शरीफ के अंदर लिखा, जिब्रील अमीन फरमाते हैं मैंने सरकार के दिल अतहर में, कल्ब अतहर में दो कान ऐसे देखे जो सुनते थे। ये मकाम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। जनाब आली इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुराक आपके सवारी की रकाब पकड़ी। जिब्रील अमीन ने जो सरकार की सवारी की रकाब पकड़ी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी अपनी किताब में आप नकल करते हैं कि जिब्रील अमीन ने जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवारी की रकाब पकड़ी, उसकी अहमियत क्या थी पहले सुने। नकल करने वाले, लिखने वाले इमाम फखरुद्दीन राज़ी जिस किताब में लिखते हैं उसका नाम तफसीर कबीर, और ये तफसीर कबीर जो किताब है ये मुस्तनद और मुक्तबर किताब है। तफसीर कबीर को जनाब आली दीगर मकातिब फिक्र के उलमा भी मुस्तनद और मुक्तबर तस्लीम करते हैं। इस किताब के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी नकल करते हैं कि जिब्रील अमीन ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुराक की रकाब पकड़ी। जिब्रील अमीन का ये अमल रकाब पकड़ना फरिश्तों का सजदा करने से ज्यादा अफजल था। जिब्रील अमीन का रकाब पकड़ना फरिश्तों के सजदा करने से ज्यादा अफजल अमल जो था वो जिब्रील अमीन का रकाब पकड़ना था। जनाब आली रकाब मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाई गई। जनाब आली सरकार जब बुराक पर तशरीफ फरमा होने लगे, नुज़हतुल मजालिस में लिखा, बुराक सरकार से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझ बुराक यानी आपकी सवारी की कुछ तमन्ना है, कुछ आरज़ू है, कुछ इल्तिजा आपसे करनी है, कुछ गुजारिशात आपसे करनी है, कुछ अर्जी आपकी खिदमत में पेश करनी है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बुराक तमन्ना पूरी तमन्ना कर, तेरी तमन्ना पूरी की जाएगी। इल्तिजा कर, तेरी इल्तिजा को मंजूर किया जाएगा। तू अर्जी डाल, तेरी
عرضی کو قبول کیا جائے گا. جناب آل براق عرض کرتی ہے یا رسول اللہ روز محشر کا میدان ہوگا. یا رسول اللہ جب روز محشر کا میدان ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یا رسول اللہ جب آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے تو مجھ براق کو اس شفاعت میں یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ روز محشر میری بھی شفاعت کیجیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری اس تمنا کو پورا کیا جائے گا. نزہت المجالس میں ہے. پھر بلاق سرکار سے دوبارہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری ایک اور تمنا ہے. یا رسول اللہ میری ایک اور آرزو ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آرزو بیان کر, تمنا بیان کر, عرضی ڈال, تیری عرضی کو مقبول بنایا جائے گا, منظور کیا جائے گا. براق عرض کرتی ہے یا رسول اللہ روز محشر کا میدان ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, اور حشر کے میدان میں حشر سے لے کے دخول جنت تک جس سواری پر آپ کو دخول جنت کیا جائے گا, جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یا رسول اللہ وہ سواری کوئی اور نہ ہو, وہ مجھ براق ہی کو احساس ملے کہ آپ مجھ پر تشریف فرما ہو اور میں آپ کو جنت تک لے جاؤں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے براق تیری اس تمنا کو بھی قبول کر لیا گیا ہے, تیری اس آرزو کو بھی مقبول بنا دیا گیا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سفر معراج کا آغاز کیا جائے. معارج النبوہ میں لکھا جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی سرکار علیہ السلام نے توقف فرمایا, آپ نے اپنا چہرہ ادھر جھکا لیا. سرکار کچھ سوچنے لگے. جبریل امین بارگاہ رب جلیل میں عرض کرتا ہے کہ اے رب جلیل تیرا محبوب آج توقف کر رہا ہے, تیرا محبوب آج کچھ سوچ رہا ہے, تیرا محبوب آج اداس ہو گیا ہے. رب جلیل وہ جبریل امین کو اس اداسی کا سبب بتایا جائے, اس سوچ کا سبب مجھے بتایا جائے. رب جلیل نے حکم دیا اے جبریل امین میرے محبوب سے اس توقف کا, اس اداسی کا سبب پوچھ لیا جائے. معارج النبوہ میں لکھا سرکار علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس توقف کا سبب کیا ہے, یا رسول اللہ اس اداسی کا سبب کیا ہے. جناب عالی سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل روز محشر کا میدان ہوگا, میرا ہر امتی قبر سے اٹھایا جائے گا اور محشر کے میدان میں رب کے حضور پیش کیا جائے گا. اے جبریل امین روز محشر کے جب میرا امتی پیش ہوگا قبر سے میرا امتی نکلے گا, پل صراط پر گزرے گا. اس پل صراط کا سفر جو ہے وہ 50,000 سال کی مسافت کا سفر ہے. کیا اس سفر کے لیے میری امتی کے اس سفر کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اس لیے میں بے چین ہوں, اسی لیے میں سوچ رہا ہوں. یہی اداسی کا سبب ہے. قربان جائیں سرکار کے جناب عالی معراج کی رات غموں کو ختم کر دیا گیا, معراج کی رات قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا, معراج کی رات اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا لا تقبض الارواح, اے اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی, آج کی رات کسی کو غم نہیں دکھانا, آج کی رات کسی کو پریشانی نہیں دکھانی, آج کی رات کسی کو بے چین نہیں کرنا. آج خوشی کی رات ہے, کائنات میں خوشی منائی جائے. جس رات کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اس رات جناب عالی رب کا محبوب
اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ معارج النبوہ میں لکھا رب جلیل نے فرمایا اے جبریل امین میرے محبوب سے تم عرض کرو، میرے محبوب سے تم التجا کرو کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کے امت کی ہر امتی کی قبر کے پاس رب جلیل ایک براق کھڑا کرے گا، اور اس براق کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ پلک جھپکتے ہوئے آپ کا امتی پلے صراط کو پار کر دے گا۔ جناب عالی جب سرکار علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے جناب عالی براق پر تشریف فرما ہوئے اور سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے جناب عالی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وادی آتی ہے، جبریل امین مجھ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں قدم رنجا فرمائے۔ جناب عالی جب سرکار اس وادی میں جلوہ افروز معراج کی رات ہوتے ہیں، جناب عالی پھر سرکار علیہ السلام سے جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مقام پر نماز نفل ادا کریں۔ جب سرکار اس مقام پر اس وادی پر نماز نفل ادا کرتے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وادی کو، اس مقام کو یا رسول اللہ یسرب کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ایک رات ایسی آئے گی جس رات آپ مکہ سے ہجرت کریں گے اور اس مقام پر آئیں گے۔ یا رسول اللہ جب آپ اس مقام پر ہجرت کر کے قدم رنجا فرمائیں گے پھر اس مقام کو مدینہ طیبہ کے نام سے جانا جائے گا۔ جناب عالی دوبارہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، معراج کی رات ہے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام ایک ایسے مقام پر آتے ہیں جو سفید وادی ہے۔ اس سفید وادی میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر نماز نفل ادا کریں۔ سرکار علیہ السلام وہاں نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسے مدائن کہا جاتا ہے۔ جس جگہ یا رسول اللہ اس وادی کو مدائن کہا جاتا ہے جسے آج جناب عالی یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، بیت اللہ میں سرکار نے نماز نفل ادا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ سرکار علیہ السلام نے دیکھی۔ دوبارہ سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دوبارہ سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں شرح زرقانی کے اندر لکھا کہ معراج کی رات میں ایسے مقام سے گزرا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں پایا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں ایسے مقام سے گزرا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں پایا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی القبر، یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کو معراج کی رات گزرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر سفر معراج کا آغاز ہے، سفر شروع ہو چکا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا، اس مقام کو ابن کثیر میں نقل کیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایسے مقام سے ہوا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں باندھتے تھے، لکڑیاں جمع کرتے تھے اور لکڑیاں اپنے کندھوں پر رکھتے اور پھر اسے کھولتے، پھر اس میں اور لکڑیاں جمع کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وادی کے لوگ
پھر لکڑیاں اٹھاتے تو ان سے وہ لکڑیوں کا بوجھ، لکڑیوں کا وزن اٹھایا نہ جاتا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کی مثال ہے، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے یا رسول اللہ جو لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری رکھتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے، لیکن آپ کا وہ امتی لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا اور لوگوں کے حقوق اپنے ذمے لیتا چلا جاتا ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا جسے جواہر البحار میں نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے، اس وادی میں چھوٹے پتھروں کے اندر سے بیل پیدا ہوتے، آسان کر دیا جائے چھوٹے پتھروں کے اندر سے جناب عالی گائیں پیدا ہوتی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جب میں نے یہ دیکھا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے یا رسول اللہ جو چھوٹے سے منہ سے بڑی بات کر دیتا ہے یا رسول اللہ، پھر اس بڑی بات پر جب اس آپ کے امتی کو پچھتاوا ہوتا ہے پھر وہ بڑی بات واپس اپنے منہ میں لینے پر قادر نہیں ہوتا، پھر آپ کا امتی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کا گزر پھر ایک ایسے مقام سے ہوا، جناب عالی اس مقام کو معارج النبوہ کے اندر لکھا۔ حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کنویں میں ڈول ڈالتے پانی نکالنے کی غرض سے، آسان کر دیتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کنویں میں بالٹیاں ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، جب وہ ڈول واپس نکالتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کا ڈول یعنی ان کی بالٹی جو ہے وہ پانی سے خالی باہر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جو محنت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی یہ محنت جو ہوتی ہے یہ ریاکاری کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کی اس محنت پر رب کوئی اجر نہیں دیتا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا، اسے بھی معارج النبوہ میں نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک وادی میں لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ بالکل برہنم تھے، آسان کر دیتا ہو۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ بالکل جو ہے کپڑوں کے بغیر ننگے تھے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین جب میں نے انہیں دیکھا وہ بالکل ننگے ہیں اور ان کی شرمگاہوں پر چیچڑے لٹک رہے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جسے رب نے نوازا ہو، مال دولت دیا ہو۔ یا رسول اللہ مال و دولت دینے کے باوجود جب وہ رب کی راہ میں زکات ادا نہیں کرے گا تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام کا گزر معراج کی رات ایسے مقام سے ہوا، اس مقام کو جواہر البحار میں نقل کیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک وادی میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سر پھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جسے رب نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہو لیکن وہ بے نمازی ہو، نماز ادا نہیں کرتا ہو۔ یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جب نماز کا وقت آتا ہے وہ اپنے سروں
सरों को तकियों पर रखकर सो जाया करते हैं, ये उन लोगों की मिसाल है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात मेरा गुजर ऐसे मकाम से हुआ। हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा एक वादी है, वहां पर कुछ लोग हैं, उनके आगे उम्दा लजीज खाने रखे गए हैं, और वही लोग जिनके आगे उम्दा लजीज खाने गोश्त हलाल का गोश्त रखा गया है, वो उम्दा गोश्त की तरफ नहीं जाते, वो लोग बदबूदार गोश्त की तरफ जाते हैं और बदबूदार गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं। जनाब आली जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत के उस शख्स की मिसाल है जिन्हें रब ने नेक और पाक हलाल बीवियां अता की। या रसूल अल्लाह, हलाल बीवियां होने के बावजूद जो आपका उम्मत, आपके उम्मती का जो शख्स रात दूसरी औरत के पास गुजारता है, ये उस शख्स की मिसाल है। जनाब आली अनवार मुहम्मदिया के अंदर लिखा गया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा गुजर मेराज की रात ऐसे मकाम पर हुआ कि मैंने देखा कि एक वादी है, उसमें कुछ लोग हैं जिनके ये होंठ और उनकी जबानें कैंचे, उनकी जबानें लोहे की बनाई हुई हैं, और उनके जबान और होंठ जो लोहे का है उसे कैंची से काटा जाता है, और जब उनकी जबान, उनके होंठ कैंची से काटे जाते हैं, उनको दर्द तकलीफ होती है। दोबारा काटने के बाद उनकी होंठ, उनके जबान दोबारा लगा दिए जाते हैं, फिर ये अमल दोबारा किया जाता है, उनके होंठ काटे जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम से जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत के उन वाइज़ीन की मिसाल है, उन मुकर्रिरीन की मिसाल है। या रसूल अल्लाह, जो अपनी दुनिया बनाने के लिए, अपनी दुनिया संवारने के लिए आपकी उम्मत को गुमराही में डाल देते हैं, ये आपके उम्मत के उन वाइज़ीन की मिसाल है। जनाब आली जवाहिरुल बिहार के अंदर लिखा गया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मेराज की रात मेरा गुजर ऐसे मकाम से हुआ कि मैंने सुरूर वाली आवाज पाई, मैंने दिलकश आवाज पाई, और एक महकदार खुशबू मुझे महसूस हुई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की खुशबू है, ये जन्नत की महक है, और ये आवाज जन्नत की है। या रसूल अल्लाह, इस खुशबू, इस आवाज के जरिए जन्नत रब से अर्ज करती है। सरकार ने फरमाया जिब्रील, जन्नत रब से क्या अर्ज करती है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जन्नत रब से अर्ज करती है कि ऐ परवरदिगार, जो तूने मुझसे वादा किया वो मुझे अता फरमा। ऐ परवरदिगार, मेरे अंदर उंदुलुस, सुंदुसी, अकबरी, शबराबे तहूरा की नहरें बह रही हैं। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार, मैंने अपने आप को मुज़य्यन व मुअत्तर कर दिया है। जिस तरह मुज़य्यन व मुअत्तर करने का हक था, वैसे मैंने अपने आप को तैयार कर दिया है। अब रब, जो तूने मुझसे वादा किया उस वादे को पूरा फरमा। या रसूल अल्लाह, जन्नत की इस अर्ज पर परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ जन्नत, हर मोमिन तेरे लिए है, हर मोमिना तेरे वास्ते है। ऐ जन्नत, हर मुसलमान तेरे लिए है। ऐ जन्नत, जो मुसलमान हो, जो मुझ पर ईमान लाए, मेरे नबियों पर ईमान लाए, मेरे रसूलों पर ईमान लाए, मेरे रसूलों पर ईमान लाए, मेरी किताबों पर ईमान लाए, मेरे फरिश्तों पर ईमान लाए, कब्र पर, हश्र पर जो ईमान लाए, वो तेरे ईमान से है, तुझे जन्नत दिया जाएगा। फिर या रसूल अल्लाह, जन्नत रब से अर्ज करती है, परवरदिगार, मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। जनाब आली, इसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम का गुजर ऐसी वादी से हुआ जहां जनाब आली बदबू ही बदबू थी। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलाम से जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नुम है, और या रसूल अल्लाह, इस खौफनाक आवाज के जरिए जहन्नुम रब से अर्ज कर रही है कि ऐ परवरदिगार, मैंने
اپنے آپ کو تیار کر دیا، ہر عذاب کو اپنے اندر بھر دیا۔ پروردگار میری گہرائی اتنی گہری ہو چکی ہے، اتنی گہری ہو چکی ہے، اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہ اپنے حد کو پہنچ چکی ہے۔ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ عطا فرما یا رسول اللہ۔ پھر رب جناب رب جو ہے دوزخ سے حکم دیتا ہے، رب دوزخ سے فرماتا ہے کہ جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا وہ تیرے لیے ہی ہے۔ ہر مشرک مشرکہ، ہر کافر کافرہ، ہر متکبر متکبرہ، ہر میرا منکر میرے رسول کا منکر، حشر کا قبر کا منکر تیرے ہی واسطے ہے، جلد تجھے دے دیا جائے گا یا رسول اللہ۔ پھر جہنم رب سے عرض کرتی ہے پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قبروں اور حشر کے عذاب سے اپنی امان میں رکھے، ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مان و دولت عزت و شہرت دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔